میری بہویں ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں جہاں ایک حادثہ ایمان کو بستر تک محدود کرنے والا ہے، وہیں بہت سے چہرے اور نیتیں بے نقاب ہونے والی ہیں۔ آئندہ قسط میں ایمان کے ایکسیڈنٹ کے بعد ڈاکٹر اسے مکمل بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیتا ہے، مگر ایمان کے لیے سب سے بڑا صدمہ یہ نہیں بلکہ یہ احساس ہے کہ اس کی برسوں کی محنت ضائع ہونے والی ہے۔ وہ پروجیکٹ جس پہ اس نے اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر دن رات ایک کر دیے تھے اور جس کے بعد اس کی ترقی تقریباً یقینی نظر آ رہی تھی، اب اس حادثے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے نکلتا دکھائی دیتا ہے۔ ایمان شدید اداس ہوتی ہے کہ بیڈ ریسٹ کے باعث نہ اب وہ آفس جا سکے گی، نہ اپنا پروجیکٹ پریزنٹ کر سکے گی اور نہ ہی وہ پروموشن حاصل کر سکے گی جس کے وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ دوسری طرف گھر کا ماحول عجیب تضاد کا شکار ہے۔ مہک جو پہلے ہی ایمان کی ملازمت کے خلاف تھی، اب اچانک ایمان کے کھانے پینے اور دوائیوں کا خیال رکھنے لگی ہے۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر سب حیران ہیں کہ کیا واقعی ہی مہک بدل گئی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور سوچ چھپی ہے۔ اسی دوران مہک فبیہہ کو حکم دیتی ہے کہ ایمان کے لیے ناشتہ تیار کرے، مگر فبیہہ صاف انکار کر دیتی ہے۔ وہ تلخ لہجے میں کہتی ہے کہ وہ کسی کی خریدی ہوئی خادمہ نہیں جو ہر حکم مانتی پھرے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ فبیہہ خود بھی یہ نہیں سوچتی کہ ایمان اس حالت میں مدد کی محتاج ہے، لیکن مہک فبیہہ کے انکار کے بعد خود ہی ایمان کے لیے ناشتہ بناتی ہے اور ایمان سے کہتی ہے کہ وقت پہ ناشتہ کر کے دوائیاں بھی لے لینا، جس پہ ایمان مہک کی بہت شکر گزار ہوتی ہے کہ وہ اس کی اتنی کیئر کر رہی ہے۔ لیکن فبیہہ ایمان اور مہک کی دوستی ہوتے دیکھ کر کافی حسد کا شکار ہو جاتی ہے اور ایمان کو مہک کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے۔ جب ایمان فبیہہ کے سامنے بھی کہتی ہے کہ مہک بھابی کتنی اچھی ہیں، میرے کھانے پینے کا ہر چیز کا کتنا خیال رکھ رہی ہیں، تو فبیہہ فوراً بول اٹھتی ہے کہ ایمان، مہک بھابی یہ سب کچھ خود نہیں کر رہی، بلکہ میں نے ہی ان سے کہا تھا کہ تمہارے کھانے پینے اور میڈیسن کا خیال کریں، ورنہ کیا تم مہک بھابی کو نہیں جانتی کس طرح ہم دونوں پہ حکم چلاتی تھیں اور ہمیں کام اسائن کرتی رہتی تھیں۔ اب تم بیمار پڑی ہو تو یقین کرو کہ مہک بھابی نے سارے گھر کا کام میرے سر پہ ڈال دیا ہے اور مہک بھابی تو بس بیٹھ کے احکامات جاری کرتی رہیں گی۔ اس رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ فبیہہ کا غصہ اب مہک کے خلاف مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب آصف صاحب اپنے بیٹوں کے سامنے اپنی دیرینہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ اپنی پرانی دکان دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ان کی مرحومہ اہلیہ کا بھی خواب تھا۔ وہ بیٹوں کو یاد دلاتے ہیں کہ جب انہوں نے الگ الگ کاروبار کے لیے دکان بیچنے پر آصف صاحب کو مجبور کیا تھا، آصف صاحب اور عنبر دونوں ہی دکان بیچنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن بیٹوں کی خواہش کے آگے مجبور ہو کے دکان اونے پونے بیچنا پڑی۔ لیکن اس کے بعد آپ لوگ خود ہی دیکھ لو کہ دکان سے ملنے والے پیسوں سے کسی کو بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، الٹا سب لوگ نقصان میں گئے۔ آصف صاحب کی یہ بات تینوں بھائیوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مل کر اپنی دکان واپس خریدیں گے، چاہے اس کے لیے انہیں قرض ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ البتہ یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں جتنا وہ سمجھ رہے ہیں۔ المیر کا خیال تھا کہ چونکہ اس کا سسرال اس کے ساتھ اب اچھا رویہ رکھتا ہے، اس لیے وہ اپنی بیوی فبیہہ اور سسر کی رضامندی سے بوتیک میں سے اپنا حصہ نکال سکے گا۔ مگر جب وہ یہ بات فبیہہ کے سامنے رکھتا ہے تو فبیہہ سخت ناراض ہو جاتی ہے اور اسے یاد دلاتی ہے کہ جب المیر مشکل میں تھا اور کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا تو فبیہہ کے فادر نے ہی المیر کے لیے یہ بوتیک خریدا تھا۔ اب المیر اگر اس بوتیک کو بیچنے کی بات کرے گا تو میرے ڈیڈ کو بہت غصہ آئے گا۔ فبیہہ کی بات سن کے تو المیر خاصا پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے تو پر یقین لہجے میں اپنے بھائیوں سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے سسر بوتیک بیچنے پہ بالکل بھی ناراض نہیں ہوں گے اور وہ اپنا حصہ لے کے بھائیوں کے ساتھ ڈالے گا تاکہ آصف صاحب کی دکان کو واپس خریدا جا سکے اور تینوں بھائی اپنے ابو کے ساتھ مل کے پہلے کی طرح اپنا کاروبار چمکائیں۔ ادھر مہک بھی آریان کو اپنے انداز میں بھڑکاتی ہے اور اسے ماضی کی تلخ یادیں یاد دلاتی ہے کہ کس طرح اس کے بھائیوں نے مشکل وقت میں ساتھ نہیں دیا تھا،
مگر آریان مہک کو سمجھاتا ہے کہ اب وہ منفی سوچ چھوڑ دے کیونکہ تینوں بھائی اپنی غلطیوں سے سیکھ چکے ہیں اور اب مل کر کام کریں گے تو کامیاب بھی ہوں گے۔ ان سب میں ایک واحد کردار ایمان نظر آتی ہے جو نہ صرف اس فیصلے کی حمایت کرتی ہے بلکہ دکان کے لیے درکار رقم بھی پوری کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ایمان چاہتی ہے کہ خاندان دوبارہ متحد ہو جائے کیونکہ یہی امبر بیگم کی خواہش تھی اور ایمان کے لیے ان کی ہر خواہش بے حد اہم ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تینوں بھائی ایمان کے ساتھ مل کر خاموشی سے دکان خرید لیں گے اور پھر ایک دن آصف صاحب کو حیران کر دیں گے جب وہ اسی دکان کا افتتاح ان کے ہاتھوں سے کروائیں گے۔ وہ لمحہ آصف صاحب کے لیے کسی خواب کی تعبیر سے کم نہیں ہوگا اور آصف صاحب کو یوں محسوس ہوگا جیسے سامنے امبر بیگم بیٹھی مسکرا رہی ہیں کہ آج میری خواہش پوری کر کے آپ نے میری روح کو خوش کر دیا۔ دوسری طرف مسکان ایمان کی خیریت پوچھنے اس کے گھر جاتی ہے اور یہ بات کسی نہ کسی طرح راحم تک بھی پہنچ جاتی ہے جو بہانے سے وہاں آ جاتا ہے۔ مسکان اور راحم کی مختصر سی ملاقات مہک کی نظروں سے نہیں بچتی اور وہ فوراً غصے میں آ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر تو دل یہی چاہتا ہے کہ مسکان اور راحم کی شادی جلد سے جلد ہو جائے تاکہ یہ دونوں محبت کرنے والے ہر خوف سے آزاد ہو سکیں۔ اور جہاں تک شاہویر کا تعلق ہے وہ اب یہ ماننے لگا ہے کہ اس نے ایمان جیسی مخلص عورت کو نظر انداز کر کے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، مگر یہ احساس اس وقت جاگا جب اس نے خود ماہنور کو رنگے ہاتھوں پکڑا، ورنہ ماہنور تو ہمیشہ سے ہی اس کے ساتھ مخلص نہیں تھی بلکہ صرف اس کی دولت لوٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ شاہویر تو اس کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا لیکن ماہنور کی حقیقت شاہویر کے سوا اس کے سارے گھر والوں کو صاف نظر آ رہی تھی۔ تبھی ایمان اور کبھی امبر بیگم شاہویر کو بار بار کہتے تھے کہ شاہویر یہ تم کن عورتوں میں پھنس گئے ہو، اور اگر ابھی بھی شاہویر خود ماہنور کو نہ پکڑتا تو اس کے دل سے نہ تو ماہنور کی محبت ختم ہوتی اور نہ ہی ایمان کی سچائی کبھی نظر آتی۔ ایمان کے دل میں تو نہ شاہویر کے لیے اب محبت باقی ہے نہ ہی اس سے کوئی نفرت ہے، بس ایک سرد مہری ہے اور وہ شاہویر کو صرف اپنے بیٹے زاویار کے باپ کی حیثیت سے برداشت کرتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ڈرامے کو مزید سنسنی خیز بنانے کے لیے ماہنور کی واپسی ہونے والی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ماہنور جب یہاں سے گئی ہو تو اسے پتہ چلے کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسے میں ڈائیورس ممکن نہیں۔ جب وہ شاہویر کو یہ آ کے بتائے تو شاہویر اپنے ہونے والے بچے کی خاطر ہو سکتا ہے کہ ماہنور کو معاف کر دے اور ماہنور ایک دفعہ پھر شاہویر کے گھر میں اس کے ساتھ رہنے لگے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایمان کی قربانی خاندان کو جوڑے رکھے گی یا مہک اور فبیہہ کی سازشیں سب کچھ پھر سے بکھیر دیں گی۔ ناظرین، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔